میں ایک خواجہ سرا تھی، یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی، اس لیے بہت سے لڑکے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے سب کو ٹال دیا تھا۔ جب مجھے ہسپتال میں نوکری مل گئی، وہاں بڑے ڈاکٹر بھی ہوتے تھے۔ ایک دن ایک بڑا ڈاکٹر میرے پاس آیا اور بولا، مجھ سے 2 دن کے لیے شادی کا ناٹک کر لو، بدلے میں جو مانگو گی ملے گا۔ میں مان گئی۔ وہ نکاح کر کے مجھے ہسپتال کے ایک کمرے میں لے گیا۔ اندر گئی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہاں تو مجھے ہسپتال میں کام کرتے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے، اور جو کچھ میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا آیا تھا وہ یہاں بھی ہو رہا تھا۔ بہت سے ڈاکٹر اور مریض، یہاں تک کہ مریضوں کے ساتھ آنے والے لوگ بھی میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے تھے، کیونکہ میری خوبصورتی کسی کو بھی میری طرف مائل کرنے کے لیے کافی تھی۔ لیکن میں تو اپنی حقیقت جانتی تھی، اس لیے کسی کو بھی مثبت جواب نہیں دیتی تھی۔ میں بہت مغرور ہستی تصور کی جاتی تھی، اور کچھ لوگ تو شاید یہ سمجھتے تھے کہ میں ایسا کر کے لوگوں میں اپنا زیادہ نام بنانا چاہتی ہوں۔ لیکن دنیا جو بھی سمجھتی، میں تو اصلیت جانتی تھی اور اپنی حدود سے بھی واقف تھی، اس لیے میں اپنا کام کرتی تھی۔ اور بہت سے لوگ اسے میرا غرور سمجھتے تھے، تو بہت سے سلجھے ہوئے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں ایسی غلط لڑکی نہیں ہوں، اس لیے کسی کو ایسا کوئی جواب نہیں دیتی، بلکہ سب سے فاصلے پر رہتی ہوں۔ کتنے ہی لوگ تو مجھ سے سنجیدہ ہو کر شادی کرنے کو تیار ہو گئے، اور کتنوں نے تو مجھے براہ راست پرپوز بھی کر دیا تھا۔ لیکن میں اپنی حدود جانتی تھی کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں، اس لیے میں کسی کو کوئی امید کا دیا تو تھما نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں شادی کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اس طرح کی دوستی کرنے کے لیے میرا دل بھی نہیں مانتا تھا، کیونکہ اس طریقے سے ان کو میری حقیقت کا بھی ادراک ہو سکتا تھا۔ اور آج مجھے ہسپتال کے ڈین نے بلایا تھا۔ وہ 4 سال سے اس ہسپتال کے ڈین تھے، عمر تقریباً 40 سال ہوگی، اور ان کا رویہ تمام سٹاف کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ مجھے تو یہ معمول کا ایک بلاوا لگا، اور جب ڈین کے آفس میں گئی تو انہوں نے ہسپتال کے متعلق 1-2 باتیں کرنے کے بعد مجھے جو آفر کی وہ مجھے پریشان کرنے کو کافی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم 2 سے 3 دن کے لیے مجھ سے شادی کر لو، اور اس کے بدلے میں تم جو چاہو گی وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ میں ان سے شادی تو کسی صورت نہیں کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ تمہیں صرف مجھ سے شادی کا ناٹک کرنا ہوگا، اور بس۔ اس کے بعد تم جو مانگو گی وہ تمہیں دوں گا، اور تم جب چاہو گی میں تمہیں طلاق دے کر آزاد کر دوں گا۔ سننے میں تو یہ ایک بہت اچھی آفر تھی، لیکن مجھے طلاق شلاق سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اس کے بعد شادی تو کرنی نہیں تھی، لیکن اس طریقے سے میں کم از کم اپنا مستقبل محفوظ کر سکتی تھی۔ لیکن مجھے ان کا یہ سب کرنے کا مقصد سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے پورا دن دیا اور کہا کہ چھٹی کے وقت مجھے جواب دے کر جانا۔ میں پورا دن اسی موضوع پر سوچتی رہی اور پریشان ہوتی رہی کہ انہوں نے یہ بات صرف مجھ سے کیوں کہی۔ اتنی ساری لڑکیاں ہیں، کسی کو بھی وہ آفر کر سکتے تھے، اور یقیناً کوئی بھی ان کی آفر ایکسیپٹ کر لیتی، جو کہ 2 دن کے لیے شادی کا ناٹک کرنا تھا، اور اس کے بدلے میں جو چاہے وہ پا لینا کوئی بھی مشکل کام نہیں تھا۔ پھر میں نے تو رشتہ رکھنا نہیں، اور مجھے یہ کام کر لینا چاہیے۔ اس سے کم از کم یہ تو ہوگا کہ میرا مستقبل محفوظ ہو جائے گا، اور مجھے بڑھاپے کے بعد کسی کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ باقی سب کے پاس تو ان کے بڑھاپے کا سہارا ان کی اولاد ہو سکتی تھی، لیکن میرا تو یہ بھی کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس وقت میں نے انہیں ہاں کر دی تھی۔ وہ میری ہاں سے بہت مطمئن ہو گئے۔ مجھے کہا کہ ہم نے کل کے کل نکاح کرنا ہے۔ میں نے جب ہاں کر دی تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ کب مجھ سے نکاح کرتے ہیں۔ اس لیے اگلے ہی دن ہسپتال کے اندر ہی ایک کمرے میں 2-3 سینئر ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہمارا نکاح ہو گیا، اور میں باقاعدہ طور پر اس شخص کی بیوی بن گئی۔ قانونی طور پر میں دل ہی دل میں بہت زیادہ گھبرا بھی رہی تھی کہ اگر انہیں کسی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ انہوں نے جس کو بیوی کا درجہ دیا ہے وہ خواجہ سرا ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ لیکن پھر خود کو خود ہی تسلی دیتی کہ یہ شادی ایک ناٹک ہے، اس لیے ان کو معلوم ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیر، نکاح کے بعد مجھے میرے شوہر نے کہا کہ آج تم معمول کے مطابق کام کرو، لیکن چھٹی کے بعد گھر مت جانا۔
میں نے خاموشی سے ان کی بات مان لی اور معمول کے کام کرنے لگی۔ جب چھٹی ہوئی تو میں ان کے کمرے میں گئی کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ہسپتال کے ہی ایک الگ تھلگ حصے میں موجود ایک کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں ان کے پیچھے جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میں الٹے قدموں واپس آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت روکا، لیکن میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل آئی، کیونکہ میں وہاں ایک منٹ بھی اور نہیں رکنا چاہتی تھی۔ اگر مجھے وہاں تھوڑی دیر بھی اور ہو جاتی تو شاید میرا سچ سب کے سامنے آ جاتا، اور مجھے یہ کسی صورت مر کر بھی قبول نہیں تھا، کیونکہ ابھی تو میری زندگی کچھ بہتری کی طرف گامزن ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تو جو وقت میں نے گزارا تھا وہ انتہائی مشکل ترین وقت تھا، اور میں دوبارہ اس وقت میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے فون بھی آف کر دیا تھا، اور مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا بھی ہو رہا تھا کہ میں نے لالچ میں آ کر آخر ڈین کی آفر کو قبول ہی کیسے کر لیا، اور میں اتنی پاگل کیسے ہو سکتی تھی کہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی۔ اور میں نے کیوں نہیں سوچا کہ جب میں ان کے نکاح میں ہوں گی تو پھر شادی کا ڈھونگ کیسا، اور اگر انہوں نے ناٹک کرنا تھا تو انہیں مجھ سے باقاعدہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ویسے بھی کسی کو پیسے دے کر 2 دن اپنے ساتھ ناٹک کرنے کو کہہ سکتے تھے، اور یہ ساری باتیں میں اس دن کیوں نہیں سوچ پائی؟ اور آج میں اپنے ہی فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ مجھے رہ کر اپنا ماضی یاد آ رہا تھا کہ جب میں پیدا ہوئی تو کہاں کس کے گھر پیدا ہوئی، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو ایک گھر میں ملازمہ کے روپ میں دیکھا، لیکن ان لوگوں کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ملازمہ سے زیادہ مجھے وہ اپنی بیٹی سمجھتے تھے، اور ان لوگوں نے مجھے اچھی تعلیم بھی دلوائی۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی میرے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں، کیونکہ مجھے بچپن میں ہی احساس ہو گیا تھا کہ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں بلکہ میں ایک خواجہ سرا ہوں، اور یہ بات میری مالکن نے مجھے بتائی تھی، جو میرے لیے میری ماں جیسی ہی تھیں۔ میرے ماں باپ کون ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن جب میں کالج میں پہنچی تو میری خوبصورتی نے میرے لیے مشکلات پیدا کر دیں۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی لڑکا میرے راستے میں آ جاتا تھا، کوئی دوستی کی آفر لے کر تو کوئی شادی کی آفر لے کر، لیکن میں نے کبھی کسی کو بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن وقت نے میرے ساتھ ظلم کیا، اور میرے وہ دونوں ماں باپ جو نام کی حد تک کی صحیح لیکن میرے لیے ایک سائبان تھے، وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، اور ان کی اور کوئی اولاد تو تھی نہیں۔ انہوں نے مجھے باقاعدہ اڈاپٹ نہیں کیا تھا، اس لیے ان کی زمین، جائیداد، کاروبار، ہر چیز پر ان کے خاندان نے قبضہ کر لیا، اور مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ میں ابھی کالج میں تھی اور میری پڑھائی بھی نامکمل تھی، اس لیے اس گھر سے نکلنے کے بعد میں کبھی کہاں اور کبھی کہاں دھکے کھاتی رہی۔ کتنے لوگ میرے راستے میں آئے، لیکن میں کسی کو کسی طرح بھی اپنے قریب ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ پھر میں نے مختلف کام کیے اور بڑی مشکل سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ میں نے ایک نرسنگ کا کورس کر لیا تھا، اور گزرتے وقت نے مجھے بہت سے لوگوں کے بہت سارے چہرے دکھا دیے تھے۔ اب میری زندگی کسی حد تک بہتر ہو گئی تھی، کیونکہ کوشش کرنے کے بعد مجھے پرائیویٹ ہسپتال میں نوکری مل گئی تھی، اس لیے اب میں ایک ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں شادی تو کبھی کر نہیں سکتی، یہی میری زندگی ہے، خود ہی کام کرنا ہے اور خود ہی کھانا ہے۔ لیکن کبھی کبھار میں سوچتی تھی کہ بڑھاپے میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اور شاید وہی بات، وہی چیز تھی جس نے مجھ سے یہ غلط فیصلہ کروا لیا تھا، اور میں نے ڈین کی آفر کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، یہ سوچ کر کہ میں ان سے کوئی بھی چیز اپنے نام لگوا لوں گی اور اس طرح میری باقی کی زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ لیکن اب مجھے وہ فیصلہ غلط لگ رہا تھا۔ آج تک جو لوگ مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے تھے انہیں میں ہمیشہ انکار کرتی آئی تھی، تو اب میں پیسے کی لالچ میں کیسے آ گئی؟ حالانکہ میرا حق مہر بہت زیادہ لکھا ہوا تھا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تم جب چاہو گی میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن مجھے اس کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جو کچھ میں کمرے میں دیکھ چکی تھی اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ مجھے طلاق دے گا۔ یہ مجھ سے شادی کرنے کا صرف ایک حربہ تھا جسے میں بالکل سمجھ نہیں سکی۔ کچھ بھی تھا، سچ تو یہ ہے کہ میں کم عمر تھی اور وہ ایک جہاں دیدہ انسان۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میں جب کسی مریض یا ڈاکٹر کے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور کسی کو گھاس نہیں ڈال رہی تھی تو اس نے مجھے یہ چارہ ڈالا تھا،
اور میں خواجہ سرا ہوتے ہوئے کسی کی بیوی بن گئی تھی۔ یہ راز تو مر کر بھی میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس صورت میں مجھے نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا اور آئندہ بھی کوئی نوکری نہیں ملتی، رہنے کا ٹھکانہ بھی چھن جاتا، کیونکہ ویسے بھی ہاسٹل میں خواجہ سراؤں کو رہنے نہیں دیا جاتا، تو پھر جاتی کہاں؟ کیونکہ جس گھر میں میں بچپن سے پلی بڑی تھی اس گھر سے تو مجھے نکال دیا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ اس کی میں قانونی مالک نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اس لیے اگلے دن میں کام پر ہی نہیں گئی۔ وہ سارا دن میں کمرے میں پڑی سوچتی رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، خاموشی سے یہاں کہیں چلے جانا چاہیے یا پھر ایک دفعہ اس کے سامنے جا کر اس سے طلاق مانگ لینی چاہیے یا بیٹھ کر بات کر لینی چاہیے۔ اس بندے کے سامنے جانے کی ہمت اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کی قانونی اور شرعی بیوی تھی اور کسی نہ کسی طرح ہی صحیح، لیکن وہ مجھ سے شادی کر چکا تھا اور نہ جانے وہ شادی کو کیسے نبھانا چاہتا تھا۔ لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ میں یہاں سے کسی دوسرے شہر میں جا کر نوکری شروع کر دوں کہ میرے پاس تعلیم بھی تھی، اور ایک دوسرے شہر میں جانا، نوکری ڈھونڈنا، پھر وہاں رہائش گاہ بنانا ایک مشکل کام تھا۔ اس لیے میں نے ایک ہی بات سوچی کہ ایک دفعہ جا کر اس شخص سے بات کر لینی چاہیے، شاید میں جو سمجھی تھی یا جو میں نے دیکھا تھا وہ غلط ہو، یا اس کا مقصد کوئی اور ہو۔ مجھے اس سے شادی کرنے کا مقصد تو کم از کم معلوم کرنا ہی چاہیے تھا، آخر کون 2 دن کی شادی کرتا ہے اور اس کے لیے اتنی بڑی شرط قبول کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ تم جو مانگو گی میں دوں گا۔ مجھے اس سے ایک دفعہ بات تو کر لینی چاہیے، اور اگر پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس نے دھوکے سے مجھ سے شادی کی ہے اور یہ ساری باتیں دھوکہ تھیں، تو میں اسی وقت یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جانے کا سوچوں گی۔ مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ شہر چھوڑ کر جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت ساری مشکلات جھیلی تھیں، اور دوبارہ سے وہی سب کچھ جھیلنا میرے لیے آسان کام نہیں تھا۔ میری جنس جو بھی تھی، لیکن میں پہلے ایک انسان تھی، اور دنیا کے لیے تو میں ایک لڑکی تھی، اور ایک اکیلی لڑکی کا اس معاشرے میں زندہ رہنا اور کام کرنا ایک مشکل کام ہے۔ جب میں دوسرے دن ان سے ملنے گئی تو معلوم ہوا کہ وہ آج ہسپتال آئے ہی نہیں۔ اس سے مجھے تھوڑی تسلی ہو گئی۔ میں اپنا کام کرتی رہی، وقت نکال کر دوبارہ سے اس کمرے کی طرف گئی کہ اس دن تو میں ایک نظر دیکھتے ہی ڈر کر بھاگ گئی تھی، لیکن جب میں کمرے میں گئی تو اس کو تالا لگا ہوا تھا، اور پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کمرہ ڈین کا ہے اور وہ یہاں کبھی کبھار رہتے ہیں، اور جب وہ یہاں نہیں ہوتے تو تالا لگا دیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ ایک اہم کمرہ ہے، کیونکہ جب ان کا کوئی بہت خاص مہمان آئے تو اس کو یہاں بٹھایا جاتا ہے۔ اور اب مجھے اس بات کی تھوڑی تھوڑی سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ بہت سے سوال میرے دماغ میں تھے جن کے جواب وہ ہسپتال کا ڈین ہی دے سکتا تھا، لیکن وہ تو غائب تھا اور کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اور اب ہسپتال کے وہ 2 ڈاکٹر جنہوں نے ہمارے نکاح میں گواہ کے فرائض ادا کیے تھے، میں ان کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ ڈین، اور آپ لوگوں کو کیا کہہ کر اس نے ساتھ ملایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس لڑکی کا کوئی نہیں ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم لوگ میرے گواہ بن جاؤ، اور ہم لوگ تو بس ایک نیک کام میں گواہی دے رہے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ مطلب ہر کسی کو ایک نئی کہانی سنا رہا تھا وہ بندہ، مطلب تھا کہ کچھ تو ہے جس کو وہ چھپا رہا ہے۔ مجھے اس نے کانٹریکٹ میرج کا کہا تو ان لوگوں کو یہ کہا کہ ہم لوگ شادی کر رہے ہیں، اور یہ کہ میرا کوئی نہیں ہے، تو پھر شادی کرنا ہی چاہتا تھا تو باقاعدہ سب کے سامنے دھوم دھام سے کرتا، لیکن ایسے چھپ چھپا کر نکاح کر دیا تھا۔ ہر بات، ہر سوال کا جواب اسی ڈین کے پاس تھا جو میرا شوہر بھی تھا، اس لیے خاموشی سے اپنا ٹائم پورا کر کے واپس آ گئی، کیونکہ اب میرے اندر کوئی ڈر خوف نہیں رہا تھا۔ جو بھی غلط کام کیا تھا وہ تو اس نے کیا تھا، اس لیے مجھے جواب دینا ہی نہیں تھا۔ اس سے اگلے دن مجھے معلوم ہوا کہ آج وہ آفس ہی ہے، اس لیے میں ڈین کے آفس میں چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بغیر بتائے تم چلی گئی تھی اس دن، اور اپنا فون بھی آف کر دیا تھا، میرے پاس تمہارا پتہ نہیں تھا، تم نے جو دیکھا تم نے غلط سمجھا، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے سارے سوالوں کے جواب لے رہی ہوں، یا تو مجھے سیدھے سیدھے سوال کا جواب دیجیے گا یا پھر مجھے طلاق۔ انہوں نے کہا کہ طلاق تو میں تمہیں ابھی نہیں دے سکتا،
لیکن وعدہ رہا کہ یہ ہماری کانٹریکٹ میرج ہی ہوگی۔ باقی رہی بات اس دن جو تم نے دیکھا تھا، جو وہ کمرہ ہے وہ نئے شادی شدہ جوڑے کے کمرے کی طرح سجا ہوا تھا، تو وہ سچ ہے۔ لیکن اس کمرے کو سجانے اور تمہیں اتنا تیار کر کے وہاں لے کر جانے کا صرف ایک مقصد تھا کہ میں کچھ تصویریں لینا چاہتا تھا، جس سے سب کو یہی لگے کہ ہماری شادی اصلی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا، جبکہ اگر ہماری شادی اصلی ہے یا کانٹریکٹ میرج، اس سے کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ اور آپ نے جن کو دکھانا تھا ان کو ہمارے نکاح میں شامل کر لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ شادی اصلی ہے۔ اور آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ تمہارا جب دل چاہے مجھ سے طلاق لے سکتی ہو، تو اپنے نکاح میں طلاق کا حق مجھے کیوں نہیں دیا؟ آپ بھی دوسرے مردوں کی طرح بس اپنے ساتھ لے کر آنا چاہتے تھے، اس لیے یہ چارہ ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن میرے طلاق مانگنے پر بھی اس نے کہا کہ وہ ابھی طلاق نہیں دے گا۔ اس پر میں نے اسے آزمانے کی کوشش کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے طلاق نہیں دے رہے تو ایک کام کرو، یہ ہسپتال میرے نام لگا دو، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو، پھر تم جو چاہو میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ کچھ تھوڑا لڑکھڑایا، لیکن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، صبح ہی ہسپتال تمہارے نام ہو جائے گا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، کوئی بندہ ایک چلتا ہوا ہسپتال آخر میرے نام کیوں کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ بھی اتنی آسانی سے، تو یقیناً اس میں بھی کوئی گیم ہوگی، اور شاید اس طرح مجھے اپنی سچائی کا یقین دلانا چاہتا ہے۔ لیکن اگلے دن جب اس شخص نے اس ہسپتال کی ملکیت کے پیپر میرے سامنے لا کر رکھے اور مجھے سائن کرنے کو کہا تو میں حیران رہ گئی، لیکن میں نے فوراً سائن کر دیے، اور اس طرح جس مقصد کے لیے میں نے شادی کی تھی وہ مقصد تو مجھے مل گیا، کیونکہ یہ ہسپتال اب میرے نام ہو چکا تھا۔ اس ہسپتال کی ایک معمولی سی نرس ہسپتال کی مالکن بن چکی تھی، لیکن اس کی بہت بڑی قیمت چکائی تھی۔ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا راز ایک طرح سے ایک ہاتھ میں دے دیا تھا، اور کسی وقت بھی وہ راز کھل سکتا تھا، اور مجھے اس بندے سے طلاق لینی تھی۔ لیکن یہ ہسپتال میرے حوالے کرنے کے بعد اس بندے نے تو ادھر کا رخ بھی نہیں کیا تھا، اور میں اس سب سے مطمئن بھی تھی۔ لیکن تقریباً ایک ہفتے بعد اس بندے نے مجھے فون کیا کہ اب تمہارا اصل کام شروع ہو رہا ہے، ہمارے ناٹک کی ابتدا ہوگی، رات کو ایک دعوت ہے اور تمہیں وہاں میرے ساتھ میری بیوی کے روپ میں جانا ہے۔ دعوت کھانے کے بعد تم جہاں کہو گی میں تمہیں چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ میں نے بھی اتنی بڑی قیمت وصول کی تھی تو اس ناٹک کا حصہ تو مجھے بننا ہی تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی اور رات کو باقاعدہ تیار ہو کر اس کے ساتھ پارٹی میں بھی گئی۔ وہاں پر بہت سے لوگ ایسے تھے جو مجھ سے ایسے مل رہے تھے جیسے میں انہیں پہلے سے جانتی ہوں، اور یہ بات میرے لیے باعث حیرت تھی کہ میں تو ان سب کو پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں، اور وہ لوگ ایسے بے تکلفی سے مجھ سے بات کر رہے ہیں جیسے ہم لوگ پہلے بھی مل چکے ہوں۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بلکہ کتنی خواتین نے تو مجھے یہ بات بھی کہی کہ تم تو بالکل بھی نہیں بدلی، آج بھی ویسی ہی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ایسی بات کیوں کہہ رہی ہیں۔ خیر دعوت ختم ہو گئی اور بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اس کے بعد مختلف جگہ ایسی پارٹیز میں جانا پڑا مجھے ڈین کی بیوی بن کر۔ لیکن کچھ دن بعد اس نے مجھے فون کیا کہ مجھے کورٹ پہنچنا ہے۔ مجھے لگا کہ آج مجھے طلاق دے دے گا، کہ جو وہ چاہتا تھا وہ ہو گیا ہے، لیکن وہاں جا کر مجھے انکشاف ہوا کہ وہ تو کسی جائیداد کی منتقلی کے لیے جا رہا ہے۔ ایک عجیب سا نام بھی بتایا کہ میرا نام تو جب کہ سارا تھا، اور اس نے مجھے طاہرہ نام بتایا کہ اس کے سائن کرو۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور خاموشی سے سائن کیے، لیکن باہر آنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ سائن تو میں نے کر دیے ہیں، اب تم مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس نے مجھے جو کہانی سنائی وہ مجھے حیران کرنے کو کافی تھی۔ اس نے بتایا کہ تمہاری شکل میری مرحوم بیوی سے بہت زیادہ ملتی ہے، اتنی زیادہ کہ کوئی بھی کبھی نہیں کہہ سکتا کہ تم وہ نہیں ہو، اور اس کا نام طاہرہ تھا۔ وہ میرے ساتھ بیرون ملک گئی تھی اور وہیں پر اس کی موت ہو گئی تھی، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ مر گئی ہے۔ ابھی جب اس کی خاندانی جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ آیا تو اس کا حصہ مجھے ملنا تھا، لیکن اس کے خاندان والے اس کا حصہ مجھے نہیں دے رہے تھے، اس لیے میں نے تم سے شادی کر لی اور تمہیں مختلف جگہوں پر اپنی بیوی کی حیثیت سے متعارف کرواتا رہا۔ سب کو یہی کہا کہ تم بیرون ملک تھی، اور تمہیں پارٹی میں بھی میں اس لیے لے کر گیا تھا کہ وہ ہمارے تمام پرانے جاننے والے لوگ تھے۔
اس طرح سب کو یقین ہو گیا کہ تم زندہ ہو، اور اس طرح میری اپنی بیوی کا حصہ مجھے مل گیا جو کہ کروڑوں میں ہے، اور جو میں نے تم کو دیا وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ ہمارے ڈین کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے اس کی لالچ پر مجھے حیرت ہوئی۔ لیکن خیر، اس کا جو بھی مسئلہ مسائل تھا، مجھے کیا، اب مجھے اس سے طلاق چاہیے تھی۔ اس نے کچھ ہی دنوں میں مجھے طلاق دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن ایک بات میرے کو کھائی جا رہی تھی، وہ یہ کہ آخر اتنی زیادہ شکل میری کیسے مل سکتی ہے، کچھ نہ کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ جبکہ وہ بتا رہا تھا کہ میری اور اس کی بیوی کی شکل بالکل ایک جیسی ہے، بلکہ میں نے تو خود تصویریں بھی دیکھی تھیں، مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میری ہی تصویر ہے، تو یہ کوئی انسیڈنٹ تو ہو نہیں سکتا، اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت تو ہے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے والدین کون ہیں، تو میں نے سوچا کہ شاید وہ میری ماں ہو، اسی لیے زیادہ شکل ملتی ہو۔ اس بات پر جس دن اس نے مجھے طلاق دی، میں نے چپکے سے اس کے کچھ بال لے لیے، اور کیونکہ میں خود ہسپتال میں ہوتی تھی، اس لیے یہ ڈی این اے ٹیسٹ کروانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور رپورٹ میں بتایا کہ وہ شخص حقیقتاً ہی میرا باپ ہے، اور شاید میں خواجہ سرا تھی، اس لیے میری ماں نے مجھے اپنے پاس نہیں رکھا تھا، اور جب میں اس کے پاس گئی جو میرا باپ تھا تو وہ خود حیران ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ ایک دفعہ میری اولاد ہوئی تھی، لیکن اس وقت میں ملک سے باہر تھا، بعد میں تمہاری ماں نے بتایا تھا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی تھی اور وہ مر گئی ہے، شاید میری ماں نے خواجہ سرا ہونے کی وجہ سے مجھے خود سے الگ کر دیا تھا، اور اب مجھے اپنا سچ اپنے باپ کو تو کم از کم بتانا ہی تھا، اس لیے میں نے ان کو بتا دیا کہ میں کوئی لڑکی نہیں بلکہ خواجہ سرا ہوں، لیکن میں پھر بھی ان کو قبول تھی، کیونکہ انہیں اب اس عمر میں اولاد کی کمی حقیقتاً محسوس ہو رہی تھی، اور وہی سب کچھ جو میں ہمیشہ خواب دیکھتی تھی کہ میرے پاس اتنی دولت ہو اور اپنا گھر ہو کہ کم از کم مجھے فکر نہ ہو، وہ مجھے مل گیا تھا، اور وہ میرا حق تھا، لیکن اس کے لیے مجھے نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑا تھا۔